پرو سعد بن عبادہ جاتی ہے. سو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا سر ہم تو عام مسلمان ہیں, صحابہ کے آپس کے مسلمان ہیں. عام مسلمان کیا ہوتا ہے, مطلب کیا کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ ابو بکر صدیق ٹھیک تھے بھائی, انہوں نے جو لاجک دی ہے, اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ کو غلط کہنا میرا اسلامی فریضہ ہے. میں کنفیوز نہیں کر سکتا اپنے بچے, جب جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو چیز صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے. سامعین محترم, اس ویڈیو میں ساحل عظیم صاحب حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. تو اس موقع پر یہ کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط کہنا میرا دینی فریضہ ہے. ناظرین, مجھے یہ اعتراض نہیں کہ حق بات کہنا غلط ہے یا حق بات نہیں کہنی چاہیے, بلکہ حق بات تو کہنی چاہیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جھوٹے بندے پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے. اب میرا سوال یہ ہے, کیا ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے میں خود جج بن جائے اور فیصلے شروع کر دے کہ کون غلط تھا اور کون صحیح تھا؟ اس کے لیے چند اصولی نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے. نمبر 1, کسی بھی مذہب یا قوم کی بنیادی اور مقدس شخصیات کو عام لوگوں پر قیاس کرنا قانوناً بھی درست نہیں اور عقلاً بھی درست نہیں. مثلاً آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال لے لیں. انسان ہونے کے ناطے ان سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن چونکہ یہ اس ملک کے مقدس فرد ہیں لہذا یہ تنقید سے بالاتر ہیں. ان پر تنقید جرم ہے, حتیٰ کہ جو نوٹ ہے اس پر جو ان کی تصویر ہے ان پر لکیریں لگانا بھی جرم ہے. اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ اور دوسری شخصیات ہو گئی. جب ایک دنیاوی مقدس شخصیت کے لیے حساسیت کا یہ عالم ہے تو پھر جو دین کے لیے مقدس شخصیات ہیں ان کا کیا عالم ہوگا. نمبر 2, ساحل عظیم صاحب کے نزدیک صحابی اور عام مسلمان میں کوئی فرق نہیں. ساحل عظیم صاحب کا یہ کہنا کہ عام مسلمان کیا ہوتا ہے, صحابہ کیا ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحیح تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ غلط تھے. میں انہیں غلط کہوں گا, انہیں غلط کہنا میرا دینی فریضہ ہے. یہ بات یاد رکھیں, صحابیت وہابی منصب ہے. جس طرح نبوت وہابی منصب ہے اسی طرح صحابیت بھی وہابی منصب ہے, کسبی نہیں ہے. جس طرح کوئی بندہ اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا, اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا, اسی طرح کوئی بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا. نمبر 3, ہر اختلاف حق و باطل کا نہیں ہوتا بلکہ بعض اختلاف اجتہادی بھی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے. ایک بندے کی بکریاں کھیتی میں چلی گئیں, کھیتی کو تباہ کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں بس. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس فیصلہ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بکریاں کھیتی والوں کو دے دی جائیں وقتی طور پر جب تک فصل تیار نہیں ہوتی, اور جو بکریوں والا ہے وہ فصل کی دیکھ بھال کرے, فصل تیار کرے. جب فصل تیار ہو جائے بکریاں اس کی واپس کر دی جائیں گی. یہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں. اسی طرح غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق جب رائے لی گئی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فدیہ لے کر ان کو واپس کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم بعد میں نازل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے موافق. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ بھیجا, بعض صحابہ کرام نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی اور بعض صحابہ کرام نے وہاں جا کر پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں کہا. ساحل عظیم صاحب, میرا سوال ہے, آپ اس میں کس کو غلط کہیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو غلط کہیں گے یا حضرت سلیمان علیہ السلام کو غلط کہیں گے؟ آپ اس میں حضرت ابو بکر صدیق کو غلط کہیں گے یا حضرت عمر فاروق کو غلط کہیں گے؟ آپ کن صحابہ کو غلط کہیں گے, جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی یا جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی؟ قرآن کریم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو غلط نہیں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کو غلط نہیں کہا, تو پھر آپ کن کو غلط کہیں گے؟ نمبر 4, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مجتہدین تھے. ان کے معاملات اجتہاد پر مبنی تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اجتہادی معاملہ تھا. یاد رکھیں, اجتہاد میں غلطی نہیں ہوتی, اجتہاد میں خطا ہوتی ہے. ہمارے ہاں غلطی اس کو کہا جاتا ہے جو ناحق ہو. اجتہاد میں خطا ہوتی ہے, غلطی نہیں ہوتی. اور خطا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کا نہیں فرمایا بلکہ اجر کا حکم فرمایا. نمبر 5, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اجماع ہو چکا تھا. اب کسی کو جج بن کر ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ان کا فیصلہ خود اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. ساحل عظیم صاحب, آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟
آپ کون ہو تو صحابہ کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے کہ فلاں صحیح تھا اور فلاں غلط تھا؟ آپ کی بات تو گھر میں سننے کو کوئی تیار نہیں، اور آپ صحابہ کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ لوکلائز کروں گا میں آج بہت عرصے بعد میں ڈاکٹر کے سامنے آیا. اگلی لاسٹ ٹائم میں ڈاکٹر کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا دوبارہ یہ بندہ انٹر نہ ہو اس کالج راولپنڈی میڈیکل میں. ہاں، میری اس گفتگو پر ساحل عظیم صاحب جو اس کے کوئی فالوور یہ اعتراض نہ شروع کر دیں کہ جی یہ واقعہ تو کتابوں میں لکھا ہے، پھر ساحل عظیم صاحب نے تو وہ واقعہ بیان کیا. جی اگر یہ صرف لکھنے پر بات ہے، کیا انبیاء کرام کی اجتہادی خطائیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان نہیں فرمائی؟ اللہ نے تو انہیں ظالمین، عصا اور نافرمان تک کہا، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ انبیاء کرام کو ایک خاص مقام حاصل ہے. تو یاد رکھیں جس طرح حضرات انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے. جس طرح حضرات انبیاء کرام کی اجتہادی خطاؤں کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملات میں بھی آپ کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں. کسی امتی کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے معاملات میں فیصلے کرے، کیونکہ ان کا فیصلہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق ساحل عظیم صاحب کا ایسی گفتگو کرنا سراسر غلط ہے.